ریدا جو کہ بے حد خوش ہے کیونکہ عثمان اسے لے کر آ گیا ہے تاکہ وہ سعدیہ اور اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کر سکے۔ انجوائے کر رہی ہے وہ عثمان کے ساتھ وہاں پر، لیکن دوسری طرف اس کی بہن اور ماں ساتھ میں باپ بھی بھڑکے بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ پہلے وہ بڑا کرتا تھا اور اب یہ چھوٹا، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ بھی جوڑوں کا غلام ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہیں پر رہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی ان کی، بہت زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں کہ ادھر سے بارات والے دن جب ان دونوں کی رخصتی ہو جاتی ہے تو عثمان کو کال کر دیتا ہے اس کا باپ اور کہتا ہے کہ تمہاری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم واپس گھر آ جاؤ، اور وہ فنکشن وہیں پر چھوڑ کر گھر آ جاتا ہے اور ساتھ میں ریتا کو بھی لے کر آ جاتا ہے کہ چلو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں واپس آ جاتے ہیں اور ان کی ماں اپنا سر باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ بیوی بہت زیادہ ہائی ہے، بہت طبیعت خراب ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا میں مر جاؤں گی۔ بس یہی ڈرامے کیے جا رہی ہے۔ عثمان اور ریتا ڈاکٹر پر جانے کا کہتے ہیں تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں ابھی لے کر گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، وہیں سے تو لے کر آ رہا ہوں، اور کیا تم لوگوں کے انتظار پر بیٹھوں گا کہ جب تم لوگ آؤ گے تو تب اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ گے۔ لیکن اب وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بس ان کی خدمتوں میں ہی لگے رہیں۔ ریتا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اس کا دل بہت خراب ہوتا ہے تو عثمان ڈانٹ دیتا ہے کہ سارے فنکشن تو اٹینڈ کرنی ہے، پیچھے رہتا کیا تھا، اپنی ماں کو نہ دیکھوں میں، اور بہت ہی بےعزتی کر دیتا ہے۔ ادھر سے عثمان کا بھائی جو کہ گھر چھوڑ کر جا چکا ہے، عثمان ملتا ہے تو بہت گلہ کرتا ہے کہ اماں ابا کو اکیلے چھوڑتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آئی، اس اپنی بیوی کے لیے، اس گھٹیا عورت کے لیے جس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کر دیا، جس پر اس کا بھائی اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتا ہے۔ خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا ہو تو تم سچائی نہیں جانتے ہو۔ جس پر عثمان کہتا ہے کہ کیسی سچائی، تو اسے ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی بیوی گری پڑی تھی اور یہ لوگ بس دیکھ کر مزے لے رہے تھے بجائے اسے ہاسپٹل لے کر جانے کے۔ یہ سن کر عثمان حیران رہ جاتا ہے، اسے ریتا کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اگر میں مر گئی تو اس کے پیچھے سازش ہوگی، وہ میری نیچرل ڈیتھ نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں اب اسے سمجھ آ رہی ہیں۔ اس کا بھائی سمجھاتا ہے کہ تیرے پاس وقت ہے، اپنی بیوی کا ساتھ دے، ان کا نہیں۔ وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر برباد ہو جائیں، وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا ملے جو بس ان کی خدمت کرتا رہے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوتے، اور جب وہ واپس گھر آتا ہے تو یہی دیکھتا ہے، کیونکہ وہ بغیر بتائے آیا ہے کہ ریتا ہی کام پر لگی ہے، اس کی بہن بس حکم چلا رہی ہے۔ اب اس کا کام بھی بڑھ چکا ہے کیونکہ اس کی بہن اور بہنوئی بھی وہاں پر آ چکے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ عثمان یہ ساری باتیں نوٹ کر رہا ہے اور وہ ریتا کے ساتھ اچھا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ماں باپ بھڑکا رہے ہیں، لیکن عثمان کہہ دیتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے آپ نے، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کسی نے ایک لفظ بھی کہا ہو تو۔ اس کی بہن بولتی ہے تو وہ اپنی بہن کو بھی چپ کروا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کی بھی اصلیت جان چکا ہے۔ اب ریتا کے گھر خوشخبری ہے، لیکن عثمان ریتا کو یہاں رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے۔ آنے سے پہلے ہی وہ باہر کی ہی نوکری ڈھونڈ رہا ہے اور پھر اس کو نوکری مل جاتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بس پیسے چاہیے اور کوئی خدمت کرنے والا، میں آپ کی طرف ہر مہینے پیسے بھیج دوں گا اور آپ لوگ نوکر رکھ لیجئے گا تاکہ وہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ریتا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سعدیہ بھی بے حد خوش ہے اور ریتا بھی، لیکن ریتا کے ماں باپ جو کہ اکیلے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی بھی وہاں سے چلی گئی ہے، سارا کام اسے خود جو کرنا پڑتا تھا۔ اب وہ دونوں صرف اور صرف پچھتاوے کے علاوہ ان کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔